بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کا انڈا دودھ میں کچا ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ادرک کی ابلے ہوئے پانی بھوک لیا کرو، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر اپنی دماغ بہترین رکھنا ہے تو نیند ضروری پوری کرو۔ خارش کی مسائل میں پیاز کا رس ملا لو، آرام آ جائے گا۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ غصہ کبھی کبھار قابل بننے کو بھی انتہائی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ منہ کی بدبو غائب کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کرو۔ بھوک کی کمی ہو تو کٹی سیب خریدو اور ان کا رس نکال کر اس میں 1 روٹی کا آٹا گوندھ لے، 7 دن یہ کھاؤ۔ روزانہ تازہ رس نکال کر روٹی بناؤ، معدے میں طاقت آئے گی، بھوک بھی لگے گی۔ کٹی سیب سستی مل جاتی ہے۔ لیمو ایک قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔ لوہے کی اشیا کو چمکانے کے لیے نمک کو آدھا لیمو میں چھڑکا کر اس لیمو کے ذریعے پیتل اور تانبے کو چمکا لو۔ قدر اور قیمت بھی کمال کی ہوتے ہیں۔ جس وقت قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جسے وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ ایک سرخ پکا ہوا ٹماٹر روزانہ ناشتے میں کھاؤ۔ 3 ماہ استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ تازہ ٹماٹر جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کے نہیں سنتے۔ کسی کی خوشی میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہوتی ہے، اور کسی کی غم میں شریک ہونے سے اس کی غم آدھا ہو جاتا ہے۔ شبنم کی قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے، اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ 100 روپے کا نوٹ بہت ہی بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت ہی چھوٹا لگتا ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ کا استعمال نہ کرو، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لینا چاہیے۔ اگر گلا خراب ہو اور آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جا، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکہ اور ملائی کا مساج کرنے سے کراپن اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ جامن پر ٹوٹ پڑے ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر ان پر ٹوٹ پڑے، یعنی ان کو پھونک کھائے، نمکین کھانا کھائے۔ بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پھٹے ہوئے دودھ سے کلیا کرو، منہ کے چھلے ختم ہو جائے گی۔ دوا کھانے کے فوراً بعد 1 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرو، دوا فوراً اثر کرے گی۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ اگر بچے کو بد ہضمی ہو جائے تو 1 تولہ سونف، 1 تولہ پودینہ 1 پیالی پانی میں ابال لیں، ملا کر رکھ لیں۔ وقفے وقفے سے بچے کو پلائے، ہضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گورا رنگ کرنا بہت ہی آسان۔ بالائی یا دودھ میں تھوڑی سی
ہلدی اور ہلکی گلاب ملا کر چہرے پر لگائے تو رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے دودھ کی دھچی کو کنارے پر تھوڑا سا مکھن لگائے، پھر دودھ ابال لے تو دودھ چلے گا نہیں۔ چہرے سے دانے اور داغ ختم کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کو اگر فیشل ماسک کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ داغ دھبے اور دانے ختم کرنے میں بے حد معین ہے۔ کاٹن بال یا انگلیوں کی مدد سے انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگائے اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ انڈے کی سفیدی میں یہ خاصیت ہے کہ یہ جلد پر چکنائی کو کنٹرول کرتی ہے۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد پٹی ڈکار آتا ہو اور سینے میں جلن ہوتی ہو، وہ پیاز کو کاٹ کر اس پر لیمو نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیں۔ اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ خواب میں بچھو نظر آنا سخت دشمن کی علامت ہے۔ جو لوگ نمکین چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ہر کام میں تیز ہوتے ہیں۔ سونف کمزور نظر کے لیے بے حد مفید ہے۔ سونف طاقتور چیز ہے۔ جو لوگ بینگن کا سالن کھاتے ہیں ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، جوان رہتا ہے۔ مولی کا رس چہرے پر ملنے سے چہرے سے کیل ماسے کی نشان دور ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر روزانہ پینے سے رنگ نکل جاتی ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پیے۔ دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں۔ دہی یا گیر کچڑے اکٹھا مت کھائیں۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی۔ زیتون کا تیل ناک کے نیچے جگر پر مسل دینے سے عمر بھر کے لیے پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائے۔ لیمو کا بیج ثابت نکال لے تو اپینڈکس سے درد ہو سکتا ہے۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چوہائے ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بناؤ اور گھر والوں کو پیش کرو، گھر میں محبت بڑھے گی۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈال جائے تو سالن میں ایک آلو کاٹ کر ڈال دو۔